الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا. یعنی انسان دنیا میں اگر ظلم کا مرتکب ہوگا تو یہ ظلم اس کے لیے قیامت کے دن تاریکیوں اور اندھیریوں کا باعث بن جائے گا. ایمان والوں کو اللہ پاک آخرت میں نور اور روشنی عطا فرمائیں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. لیکن جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہوگا، چاہے یہ ظلم کفر کی صورت میں ہو، شرک اختیار کرنے کی صورت میں ہو، بدعات اور خرافات کی صورت میں ہو، یا گناہوں کی صورت میں ہو، یا کسی پر ظلم کیا ہو کسی بھی درجے میں، قیامت کے دن یہ ظلم انسان کے لیے تاریکی کا باعث بن جائے گا. اور جو ایمانی نور اللہ پاک ایمان والوں کو دیں گے اس سے انسان محروم رہے گا. دوسری بات یہ ہے، پھر ظلم انسان چاہے کسی بھی صورت میں کر لے، حقوق العباد میں حق تلفی کر لے، چاہے کسی کی جان لے کر، کسی کے مال میں تصرف کر کے، کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیل کر، یا کسی بھی اعتبار سے کسی کو نقصان پہنچا کر، کسی کی حق تلفی کر کے. ظلم کے معنی ہی آتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ. تو کسی بھی اعتبار سے اگر انسان کسی پر دنیا میں ظلم کر لے، چھوٹے پیمانے پر ہو، بڑے پیمانے پر ہو، اپنے کے ساتھ ہو، غیر کے ساتھ ہو، یہ ظلم انسان کے لیے قیامت کے دن نقصان، خسارے اور اندھیرے کا باعث بن جائے گا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، انسان کسی بھی اعتبار سے ظلم کا مرتکب نہ ہو دنیا میں، چاہے مالی اعتبار سے ہے، چاہے کسی کی عزت کو نقصان پہنچا کر، پھر چاہے وہ غیبت کی صورت میں ہو، بہتان کی صورت میں ہو، چوری ڈاکے کی صورت میں ہو، قتل کی صورت میں ہو، عزت کو مجروح کر کے ہو، کسی کے عزت کے ساتھ کھیل کر ہو. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ قیامت کے دن انسان اللہ پاک کے سامنے رسوا نہ ہو اور ایمان کے نور اور روشنی سے قیامت کے دن محرومی انسان کے لیے نہ ہو. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.